بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالی انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ ایک دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ پاک نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ وہاں آپ کو ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا
آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجابات الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر علیہ السلام ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک حلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔